آئے ویورز، ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انگلش لٹریچر میں فیمنسٹ رائٹرز کون سی تھیں اور انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ تو لیکچر کو آخر تک ضرور سنیے گا، پھر آپ یہ کہنے میں حق بجانے میں ہوں گے کہ عورتیں رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں۔ میرا جسم میری مرضی ہونی چاہیے یا آپ کی ہونی چاہیے۔ دی سیکنڈ سیکس نامی کتاب ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، لیکن پہلے یونان چلتے ہیں۔ 400 قبل مسیح ایگنوڈس نامی عورت نے اس روایتوں کو توڑا اور فرسٹ فیمیل مڈ وائف یا فرسٹ گائنیکالوجسٹ کے طور پہ کام کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند سوال۔ قندیل بلوچ اور مختارہ مائی سمیت تیزاب جن عورتوں پہ ڈالا گیا ان کو کتنا انصاف ملا؟ اور سکائے اور پین کو میل کیوں کہا جاتا ہے، بال اور ارتھ کو فیمیل کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ سوچئے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وینڈیکیشن آف دی رائٹس آف وومن نامی کتاب میری والسٹون کرافٹ نے 1792 میں لکھی اور اس میں انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی، اور جان ملٹن اور پوپ جیسے بڑے رائٹرز نے جس طرح عورت کے کردار کو نبھایا ہے اس پہ تنقید کی۔ آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں ہر سال آنر کلنگ کے نام پہ 1000 عورتوں کو کیوں مار دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی 32% عورتوں کو فزیکلی ابیوز کیوں کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سول سرونٹ جان سٹارٹ مل نے دی سبجیکشن آف وومن نامی کتاب 1829 میں لکھی، جس سے اس تحریک کو مزید جلا ملی۔ ان کے بعد وومن اینڈ لیبر 1911 میں لکھی گئی، اس نے بھی فیمنزم کو بہت پرووک کیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا کی پہلی منتخب پرائم منسٹر کا نام کیا تھا؟ سری مو بندرا نائکے۔ یہ 1950 کے بعد کئی میرے خیال میں 1960 کی دہائی میں آئی۔ اب آپ کو اس عورت کا نام بتاتے ہیں جس نے پینسل سے لکھ کے کمایا، اس کا نام ہے ایفرا بین، 1640 میں پیدا ہوئی۔ یہ ریسٹوریشن ایرا تھا انگلینڈ میں۔ ٹریجک کامیڈی سٹارٹ میں لکھی اور ان کا مشہور زمانہ ورک انہوں نے اپنی موت سے چند ماہ قبل لکھا، اور اونوکو اس کا نام ہے۔ وکٹورین ایج میں آپ جانتے ہیں کہ جین آسٹن، جارج ایلیٹ اور برونٹے سسٹرز نے بہت کردار ادا کیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 18ویں صدی میں سینسیشنل رومانٹک ناولز کس نے لکھے؟ ایلیزا ہیوڈ نے لکھے، اور اس میں انہوں نے 18ویں صدی کے جو اپر کلاس تھی، ایرسٹوکریٹس تھے، ان کے سکینڈلز کو فوکس کیا۔ اس کے ذریعے فیمنزم کو بھی جلا ملی۔ 19ویں صدی میں آپ کو بتا چکے ہیں جین آسٹن، برونٹے سسٹرز اور شیلے کی بیٹی میری شیلے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے امریکن فیمنسٹ رائٹرز کو، آتھرز کو جلا بخشی؟ اس کا نام ہے کیٹ چوپن۔ یہ 1850 میں امریکہ میں پیدا ہوئی۔ ان کا جو مشہور زمانہ ورک ہے وہ ہے دی اویکننگ، 1899 میں انہوں نے لکھا۔ ان کی 2 کلیکشن شائع ہوئیں، مجھے پورا نام نہیں آتا، بایو فوک اور دوسری ہے اے نائٹ ان اکیڈے۔ اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ نام آتا ہے ایڈتھ ورٹن کا، جن کو پہلا پولیٹزر ایوارڈ ملا۔ ان کا جو ورک ہے عورتوں کے متعلق اس کا نام ہے دی ایج آف انوسینس۔ اسی ورک پہ ان کو جو ہے انعام ملا تھا۔ ان کو اور فیمس ورک ہے ایتھن فروم، جو انہوں نے 1911 میں لکھا۔ اس دوران ہی پہلے 1893 میں کہا جاتا ہے کہ نیوزی لینڈ میں عورت کو، وومن کو ووٹ کا حق ملا تھا۔ اس کے بعد امریکن کانگریس نے جون 4، 1919 کو ایک قرارداد پاس کی جسے ریٹیفائی کیا گیا 18 اگست 1920 کو، اور اس 19ویں ترمیم کے ذریعے عورت کو ووٹ کا حق مل گیا۔ ورجینیا وولف بہت بڑا نام ہے۔ ورجینیا وولف نے 1882 میں پیدا ہوئی، 1941 تک عورتوں کے حقوق پہ بہت لکھا، اور اسٹریم آف کانشسنس میں بھی ان کا بڑا نام ہے۔ اس انداز میں یہ لکھنے والی پہلی خاتون ہے۔ مسز ڈیلوے اینڈ ٹو دی لائٹ ہاؤس، یہ ان کے مشہور زمانہ ورک ہیں، اور انہوں نے ایسے بھی لکھے تھے، اور پہلا تنقیدی ایسے جو ہے فیمنزم پہ جو لکھا تھا وہ انہی کا ہے، وہ ہے اے روم آف ونز اون، جو انہوں نے 1929 میں لکھا، اور یہ 2 لیکچرز پہ بیسیکلی مشتمل ہے جو انہوں نے اکتوبر میں دیے تھے، اکتوبر 1928 میں نیوہم کالج اینڈ گریٹن کالج میں۔ اس میں اور انہوں نے سب سے زیادہ جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ورجینیا وولف نے، وہ عورتوں کی تعلیم ہے، بچے پیدا کرنے کے جو حقوق ہیں،
مدرہڈ کے مسائل اور فیملی میں عورت کو جو سٹیٹس ہے اس کے متعلق انہوں نے بات کی. اب ہم بات کریں گے دی سیکنڈ سیکس کی، جسے سیمن ڈی ویور نے لکھا تھا. یہ کتاب انہوں نے 1949 میں لکھی اور انہوں نے اس میں وہ تمام سپریشنز، ان تمام ٹائپس کی بات کی، ان سپریشنز کی جس کا سامنا ایک عورت کو ہو سکتا ہے یا ایک عورت کو ان مسائل کا سامنا ہوتا ہے. انہوں نے کھل کے بات کی دی سیکنڈ سیکس نامی کتاب میں. اس کتاب نے فیمنزم کو ایک نئی جہت عطا کی تھی. ان کے بعد نام آتا ہے حال ہی میں فوت ہونے والی ٹونی موریسن کا، جنہیں بلیورڈ نامی ان کے ورک پہ نوبل پرائز دیا گیا. اور اس کے بعد ایک اور نام بڑا امپورٹنٹ ہے جو اسی ایرا کا ہے، لیکن 1985 میں انہوں نے اپنا مشہور زمانہ ورک لکھا تھا سیکسول اینڈ ٹیکسچول پولیٹکس یا سیکسول ٹیکسچول پولیٹکس کے نام سے. ان کا نام ہے ٹورل موئے. ان رائٹرز نے بہت اچھی بات کی تھی. اس کتاب میں جو ہے انہوں نے ایگزامن کیا تھا اسٹرینتھ اینڈ لیمیٹیشنز آف ٹو مین اسٹرینڈز ان فیمنسٹ کرٹیسزم. کون کون سے؟ دی اینگلو امریکن اینڈ فرینچ. اور اس میں انہوں نے غور کیا تھا سکسس اریگارے اینڈ کرسٹیوا کے ورکس کو جو ہے انہوں نے فوکس کیا تھا. اچھا، انہوں نے 3 سلوگنز دیے تھے، 3 چیزوں پہ بات کی تھی. یہ کہتی ہیں کہ جو فیمنسٹ ہے یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے عورت کی، فیمیل جو ہے بیولوجیکل سٹیٹس ہے، اور فیمنن جو ہے یہ ایک کلچرلی ڈیفائنڈ فیچرز ہیں عورت کے. اس انداز سے انہوں نے اپنی بکس میں بات کیا. ان کا ایک دی ریڈر فیمنسٹ کے نام سے شاید ان کا ایک آرٹیکل ہے. اچھا، اب ایک اور امریکن کی اگر ہم بات کریں جس کو پولیٹیزر ایوارڈ دیا گیا تھا 1983 میں، ان کا نام تھا ایلس واکر. یہ 1944 میں پیدا ہوئی. ان کا مشہور زمانہ ورک تھا جن میں انہوں نے یہ ایپسٹولری ناول ہے دی کلر پرپل جو 1982 میں انہوں نے لکھا. اس میں عورت کو جو ابیوز کیا جاتا ہے اور اس کو عورت کو ابیوز کیا جاتا ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی، افریقن وومن ہوتی ہے، یعنی کہ کالے لوگوں پہ کی بھی انہوں نے بات کی، اور اس کو اسی وجہ سے پولیٹیزر ایوارڈ دیا گیا. اور جو مشہور زمانہ ٹرم ہے وومنسٹ، وہ ایلس واکر نے ہی اپنے اسی ورک میں 1982 میں کوائن کی. اور اسی ورک میں نہیں، ان کا ایک اور ورک ہے ان سرچ آف اور مدرز گارڈن. یہ ایک وومنسٹ پروز ہے، اسی میں انہوں نے وومنسٹ ورڈ جو ہے کوائن کیا تھا. اب ہم بات کریں گے ڈورس لیسنگ کی. 1919 سے 2013 تک ان کا ایرا ہے. 1919 میں پیدا ہوئے، 2013 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. انہوں نے بھی فیمنزم پہ بہت بات کی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ٹرم فیمنزم کے متعلق تو بتایا ہی نہیں. تو بھائی چارلز فوریر نامی فرینچ فلاسفر نے 1837 میں اس کو قائم کیا، اور یہ ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے فیمینا سے، جس کا مطلب ہے وومن، اور جو ازم ہے اس کا مطلب ہے کوئی پرنسپل. یہاں آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. فیمنزم پہ انشاءاللہ ہم باقی مذاہب کے حوالے سے بھی بات کرتے رہیں گے. ہمارے فگرز آف سپیچ اور ولیم شیکسپیئر کے متعلق لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، انہیں آپ سن سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے، لائک کیجیے. اللہ حافظ.